السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں آذربائیجان کے پائلٹس کی اکینجی ڈرون سے متعلق ٹریننگ کی خبر پر بات کریں گے۔ ملیشین ایئر فورس کی ایئر کرافٹ ایکوزیشن اپڈیٹ، جمہوریہ جبوتی کی جانب سے ترک ساختہ ڈرونز کی سروس میں شمولیت، امریکہ کی جانب سے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی یوکرین کو فراہمی کا اعلان، فلپینز اور کورین کمپنی کی ڈیل، G7 اجلاس میں روس پر مزید پابندیوں، چین اور US سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، افریقن کنٹری جمہوریہ جبوتی کی 45ویں اینیورسری کے موقع پر ہونے والی پریڈ میں ترک ساختہ TB2 ڈرون دیکھنے کو ملا ہے، جس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ اس مسلم اکثریتی ملک کے پاس بھی TB2 ڈرونز موجود ہیں۔ واضح رہے کہ ترک کمپنی اب تک 22 ممالک کے ساتھ TB2 ڈرون سے متعلق کانٹریکٹ سائن کر چکی ہے، جس میں بہت سے افریقن ممالک بھی شامل ہیں۔ جبوتی کے زیر استعمال ان TB2 ڈرونز کو راکٹ سان کے سمارٹ مائکرو منیشن سے لیس کیا گیا ہے۔ ادھر ایک اور افریقن کنٹری ایتھوپیا، جو کہ جبوتی کا ہمسایہ ملک ہے، اس کی سروس میں بھی TB2 ڈرونز کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ آذربائیجان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ان کی ایئر فورس کے پائلٹس کی ترک ساختہ اکینجی ڈرون سے متعلق تربیت تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد آذربائیجان پہنچیں گے۔ واضح رہے کہ ترک کمپنی بیکر اپنے سب سے ایڈوانس اکینجی ڈرون سے متعلق اب تک 4 ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر چکی ہے، جس میں سے ایک آذربائیجان جبکہ دوسرا ممکنہ طور پر پاکستان ہے۔ تاہم دیگر 2 کسٹمرز کے بارے میں تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ یہ دونوں ممالک قطر اور سعودی عرب ہو سکتے ہیں۔ فلپینز نے ساؤتھ کورین کمپنی ہنڈائی ہیوی انڈسٹریز کے ساتھ 6 آف شور پیٹرول ویسل سے متعلق باقاعدہ معاہدہ طے کر لیا ہے۔ $570 ملین سے زائد مالیت کے اس معاہدے کے تحت کورین کمپنی 2400 ٹن کلاس کی 6 OPVs فلپینز کی نیوی کے لیے تیار کرے گی۔ اس ایگریمنٹ کی سائننگ سرمنی کا انعقاد آج فلپینز کے ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس میں ہوا۔ 2400 ٹن ڈسپلیسمنٹ والے اس OPV کی لینتھ 94.4 میٹرز اور سپیڈ 22 ناٹس ہے۔ اس کی رینج 5500 ناٹیکل مائلز ہے اور اس پر 76 ملی میٹر کی مین گن کے علاوہ 2 30 ملی میٹر کی سیکنڈری گنز موجود ہیں۔ ان OPVs پر ہیلی کاپٹر کے لیے ڈیک موجود ہے، جبکہ فلپینز کی نیوی اس سے پہلے اسی کورین کمپنی سے 2 کارویٹس بھی آرڈر کر چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ G7 ممالک کی حالیہ ہونے والی میٹنگ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کو ناروے اور امریکہ کے مشترکہ طور پر تیار کردہ نارویجین ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم فراہم کرے گا۔ اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ اگلے چند روز میں کی جائے گی۔ واضح رہے کہ اس سسٹم کو نارویجین کمپنی کونگسبرگ اور امریکی کمپنی ریتھیون نے مل کر تیار کیا ہے۔ چند روز پہلے ہی اس سسٹم کی ڈلیوریز آسٹریلیا کو شروع کی گئی ہیں۔ اس سسٹم میں AMRAAM AIM 120 میزائل کا استعمال ہوا ہے، جبکہ یہ ایک وقت میں 70 اہداف کو انگیج کرنے اور 40 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے شارٹ ٹو میڈیم رینج میں شمار ہونے والے سرفیس ٹو ایئر میزائل یوکرین کو پرووائڈ کیے جانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے زیادہ تر شولڈر فائر سٹنگر اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ہی پرووائڈ کیے جا رہے تھے۔ البتہ جرمنی نے چند روز پہلے ہی یوکرین کو IRIS-T نامی ایئر ڈیفنس سسٹم یوکرین کو پرووائڈ کیے جانے کی تصدیق کی تھی۔ یہ سسٹم 25 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ جرمن سرفیس ٹو ایئر میزائل اور اب امریکی ساختہ اس میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی فراہمی سے یقینی طور پر روس کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آئے گا۔ روس پہلے ہی کئی مرتبہ مغربی ممالک کو یوکرین جنگ میں فریق نہ بننے کی وارننگز جاری کر چکا ہے۔ امریکی نیوی نے چند روز پہلے اپنے P-8 پوسائیڈن میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کو تائیوان اسٹریٹ بھیجنے کے بعد اب ساؤتھ چائنا سی میں وار شپس بھیجی ہیں۔ چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے اشتعال انگیز موومنٹ کی عکاسی ہے۔ ہفتے کے روز امریکی نیوی کی بین فولڈ ڈسٹرائر ساؤتھ چائنا سی میں داخل ہوئی۔
اس سے پہلے بھی یہ ڈسٹرائر جنوری 2022 کو غیر قانونی طور پر ساؤتھ چائنا سی کے ایک آئی لینڈ میں داخل ہوئی تھی۔ ملائیشیا کی ایئر فورس کی جانب سے لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے متعلق ایک مرتبہ پھر ایک امیج گردش کر رہی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ GF-17 تھنڈر اس کمپٹیشن میں ابھی بھی موجود ہے۔ ملائیشین سورسز کے مطابق منسٹری آف ڈیفنس اور ملائیشین ایئر فورس نے ابھی تک کسی طیارے کے انتخاب کا ذکر نہیں کیا۔ اس امیج میں 4 طیارے دکھائے گئے ہیں جو غالباً کمپٹیشن میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کورین FA-50، دوسرا چائنیز JL-10 اور انڈین تیجس کے علاوہ GF-17 تھنڈر شامل ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ تصویر کب کی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ اطلاعات سامنے آئی تھی کہ تھنڈر اس کمپٹیشن میں نہیں ہے اور ترکیہ اپنا ہورجٹ بھی اسٹرانگلی پچ کر رہا ہے۔ مختلف انڈین سورسز کی طرف سے LCA تیجس کے انتخاب کیے جانے کی خبریں بھی دی گئی تھیں۔ G7 ممالک کے جرمنی میں ہونے والے اجلاس میں رکن ممالک نے روس پر یوکرین جنگ کو لے کر دباؤ بڑھانے کے لیے اس کے ڈیفنس سیکٹر پر مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ 3 روزہ اجلاس گزشتہ روز جرمنی میں شروع ہوا ہے۔ G7 میں US، کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی، جاپان اور برطانیہ شامل ہیں۔ حالیہ G7 اجلاس میں ارجنٹائن، بھارت، انڈونیشیا، سینیگال اور جنوبی افریقہ کو بھی چند مخصوص نشستوں کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ ادھر یوکرینی صدر ایک ویڈیو لنک کے ذریعے G7 کے شرکاء سے خطاب کریں گے۔ امریکی ایئر فورس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے 5 مزید RQ-4 بلاک 30 گلوبل ہاک ڈرونز نارتھروپ گرومن کے اسکائی رینج پروگرام کے لیے ٹرانسفر کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے لیے امریکی ایئر فورس کی طرف سے ٹرانسفر کیے گئے گلوبل ہاک ڈرونز کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسکائی رینج پروگرام دراصل ہائپرسونک ڈیولپمنٹ سپورٹ کے تحت مینڈ اور ان مینڈ سسٹمز کو ایڈوانس سینسرز کیپیبلٹیز اور فلائٹ آپریشن ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننس فراہم کرنے کا پروگرام ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔